صلوات صلی علی محمد محمد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی سید الدارین نبی الحرمین امام القبلتین شمس بین القمرین نور بین الحرمین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على سید الاولیاء امام الاوصیاء ابی الائمة الہدى امیر المؤمنین اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن انما يخشى الله من عباده العلماء صلوات میرے بزرگوں ساڑھے سید بزرگوار نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک دی نہیں دو دی، اور میرا دل چاہتا کہ میں بھی اس ہستی کا تذکرہ کرا جنہوں نے مکتب اہل بیت دی نشر و اشاعت دی خاطر مدینے ایک مدرسہ دی بنیاد رکھے، اور سید بزرگوار اپنے اس باب امام محمد باقر علیہ السلام دی سنت تے عمل کیتا۔ صلوات پڑھ محمد علیہ صلی علی محمد محمد۔ امام باقر علیہ السلام اپنے دور امامت مسجد نبوی ایک مدرسہ علمیہ دی بنیاد رکھی، جس پوری دنیا تو شاگردان آ کے علم حاصل کیتا اور مکتب اہل بیت دی نمائندگی کی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام تو بعد اسی مدرسہ علمیہ، اسی مرکز علم نو چھٹے لال ولایت سید الصادقین امام جعفر صادق علیہ السلام نے چلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صرف چلایا نہیں بلکہ جس مقام تے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آخری روز درس چھوڑیا، دوسرے دن اسی مقام تو امام جعفر صادق نے شروع کیتا۔ مکتب اہل بیت دا ترہ امتیاز علامہ اسد حیدر نجفی ایک نجف دیال مدین ہیں، انہوں نے امام صادق علیہ السلام تے ایک کتاب لکھی الامام الصادق علیہ السلام والمذاہب الاربع۔ جعفری صاحب کے بلاؤ سے انہوں نے روایت نقل کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگردان دی تعداد 2500 تو لے کے 4000 تک ہے۔ ہر ملک دا، ہر ملت دا، ہر نسل دا، ہر زبان دا شاگرد موجود ہے۔ بصرہ، کوفہ، بغداد، رائے موجودہ تہران، خراسان، مشہد، ترکی، ایتھوپیا،
ہند، سندھ، ان تمام علاقیاں دے امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگرد ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، کوئی ہندی زبان دا طالب علم، کوئی فارسی دا، کوئی ترکی زبان دا شاگرد، امام صادق علیہ السلام دے کلام دا یہ معجزہ علامہ اسد حیدر نجفی لکھ دیں، جو امام صادق علیہ السلام اپنے پاک نانا دے ممبر تے بیٹھ کے مسجد نبوی صبح دی نماز تو بعد درس دین دن ترکی والا اپنی ترکی والی زبان سمجھدا، فارسی والا اپنی فارسی زبان ہی سمجھدا، ہندی والا ہندی زبان، یعنی جس زبان دے نال تعلق رکھ دیں، جس معاشرے دے نال تعلق رکھ دیں، اس زبان ہر شاگرد درس سن بھی رہا، لکھ بھی رہا، اپنے کول محفوظ بھی کر رہا، اور بھئی ایک وقت 3000 یا 4000 قلم اٹھ دی، وہ آخری کہ قالا امام صادق علیہ السلام، کہ امام صادق علیہ السلام نے اس مسئلہ اے فرمایا، اس مسئلہ اے بیان کیتا۔ امام علیہ السلام دا ایک شاگرد ہے، عرض کی چی یا ابن رسول اللہ، تہاڈی فلاں مسئلہ دے وچ رائے کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا رائے نہیں۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے بندہ خدا رائے نہیں، حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث علی ابن ابی طالب حدیث رسول اللہ، حدیث رسول اللہ ہوا قول عز وجل الحق۔ امام صادق فرما رہے ہیں، بندہ خدا رائے نہیں، میں وہی کچھ آخداں جڑے میرے بابا امام محمد باقر آخ کے گئے، اور میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام وہی کچھ فرما کے گئے جڑے میرے بابا امام زین العابدین بیان فرما کے گئے، اور میرے بابا امام زین العابدین وہی کچھ بیان فرما کے گئے جڑے میرے دادا حسین علیہ السلام بیان فرما کے گئے، اور میرے دادا حسین علیہ السلام وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ میرے دادا علی ابن ابی طالب بیان کر دیں، اور میرے دادا علی ابن ابی طالب وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبر ساڈے نانا رسالت معاب کو حاصل کیتا، اور جناب رسالت معاب وہی کچھ بیان کر دیں جو کچھ اللہ کی طرف ہو وہی نازل ہوئی۔ صلوات پڑھو کہ ولدی آمد اللہم صلی علی محمد۔ تو اس مقدمہ اور اتنی تفصیل کا ایک مقصد ہے کہ علم اور علماء دی خدمات، بزرگ موجود ہیں، انہوں نے موجودگی طالب علمانہ جملہ آکھ رہے ہیں۔ ایک صحافی گزرے ڈاکٹر مبارک علی پروفیسر، انہوں نے کتاب لکھی علماء اور سیاست، اس دیتے انہوں نے دشمن دی طرف ہو الفاظ ما بہل آلاء شاہدو، فضیلت وہ ہے کہ جس نو دشمن نقل کرے اور اعتراف کرے۔ آج تو 2 صدیاں پہلے اسی خطے دے وچ رہ کے گئے برطانوی سفیر مالکم جان، انہوں نے تمام معاشرے، تمام اقوام عالم دے اس علاقے دے، اس ہند تو لے کے عراق تک تمام لوگاں دی ثقافت تہذیب نقل کی تھی۔ شیعہ دے بارے بھی انہوں نے لکھیا، شیعہ مکتب کیا ہے، بہت ہی پیاریاں باتاں، 4 سطراں ٹوٹل، اور اسے تو تھوڑی زحمت دو اختتام کرساں۔ وہ مالکم جان 2 دفعہ سفیر رہا، وہ اپنی ڈائری نقل کر رہا شیعہ مکتب دے متعلق، وقت کہ شیعہ مکتب باقی تمام مکاتب سے مختلف ہے۔ کس اعتبار نال؟ 4 وجہ دے نال۔ پہلی وجہ کہ ان میں سینکڑوں کی تعداد میں صرف 3 یا 4 ہی مجتہد ہوتے ہیں۔ اے میرے دوست، اے میرا بزرگوار، میری آواز جا رہی، کیوں مکتب اہل بیت دی مخالفت؟ ساڈا ایک علم اور علماء دا رستہ ہے، وہی رستہ ہے جیڑا رستہ امام صادق سن دے کے گئے۔
اور فرما کے گئے یا ابان اجلس فی المدینہ وقت الناس انی احب ان یراک مثلک فی شیعتی، اے ابان چلا جا مسجد کوفہ بے کے لوگاں نو آل محمد دی فکر دے فتوے دے۔ جی امام صادق علیہ السلام بیان فرما کے گئے ساڈا وہی رستہ ہے جس دا دشمن اعتراف کر رہا۔ مالکم جان لکھدا کہ ان کی سینکڑوں کی تعداد میں صرف 3 یا 4 ہی مجتہد ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت لکھی اس علم اور علماء دی قبلہ جی وہ لکھدا کہ ان میں موروثی سسٹم نہیں ہوتا۔ اے جی میں ساڈے کول سیاسیاں دا تے گدی نشیناں دا دادا پھر ادا بیٹا پھر ادا بیٹا پھر ابوس دا بیٹا، باویں اہل ہے باویں نہیں، دشمن اعتراف کر رہا مکتب اہل بیت دی شیعہ علماء دی عظمت دا، دشمن اعتراف کر رہا کہ ان میں موروثی سسٹم نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، باپ کے اس کے بعد پھر اس کا بیٹا۔ اے میرا دوست انقلاب آغا سید خمینی آندا لیکن انہوں نے بین تو بعد انہوں نے بیٹے نہیں کسی صدارت دیتی، سید محسن الحکیم تو بعد انہوں نے بیٹے مجتہدان لیکن مرجعیت انہوں دی طرف نہیں بلکہ سید عبدالعالی سبزواری دی طرف لوٹی ہے۔ سید عبدالعالی سبزواری دی بعد سید ابو القاسم خوئی دی طرف لوٹی ہے مرجعیت، زعامت انہوں نے بعد سید سیستانی نو ملیا۔ انہوں نے بچ کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ دشمن لکھ رہا کہ جو علم اور تقوی کی بنیاد پر اہل ہوتا ہے اسے یہ منصب ملتا ہے۔ جس کے پاس علم اور تقوی ہوتا ہے لوگ اس کو خود چن لیتے ہیں۔ علم اور تقوی دی بنیاد تے موروثی سسٹم نہیں، برادری والا سسٹم نہیں، بلکہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے واقعہ لکھیا شیخ اعظم الانصاری دا جو مسجد کوفہ درس پڑھا رہے ہیں، جوان ہیں، انہوں نے دوسرے سید حسین حجت کو کمری درس دے رہے ہیں، بزرگ ہیں۔ ایک دن شاگرد نہیں آئے آیت اللہ سید حسین حجت کو کمری دے، انہوں نے کہا کہ جڑا جوان مسجد کوفہ درس دے رہا میں اس درس جا کے سن دا، وہ جوان ہیں یہ بزرگ ہیں، اٹھے اس جوان دے درس وچ گئے، آیت اللہ شیخ اعظم الانصاری دے درس سنیا نا، دوسرے دن اپنے تمام شاگردان نو جمع کر کے فرمایا نا کہ میں زعامت چھوڑ رہا، میں پرنسپلی چھوڑ رہا، میں مرجعیت دا دستبردار ہو رہا، علم اور تقوی دا اہل اے جوان ہے اس کی تقلید کرو۔ یہ تو امتیاز ہے مکتب اہل بیت دا کہ علم اور تقوی دی بنیاد تے۔ تیسری چیز بڑی اس نے بیان کی تھی سکھیا دنیا کے بادشاہوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ دنیا دے بادشاہ آدرات لے سید سیستانی دے دروازے تے، وزیر اعظم نوری مالکی سید سیستانی دے دروازے تے، امریکی سفیر سید سیستانی دے دروازے تے، آدرات لے علی دا شیعہ اٹھدا اپنے دادے دی قبر تے جا کے سلام کردا۔ جی دنیا اس دے دروازے تے، اور اتنا ہی ٹائم جتنا ایک طالب علم نو ملنا 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، تمام دے نال مساوات دا، دنیا دے بادشاہ اس دے دروازے تے۔ اور امام نے علماء حق دی علامت بیان فرمائی کہ تمام دنیا دے بادشاہ رؤسا اس عالم دے دروازے تے، عالم آدرات لے اللہ دے دروازے تے۔ فرمایا ساڈا وہ حقیقی عالم ہے، فرمایا دنیا کے بادشاہوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ چوتھی اور آخری تو نظامت تمام بہت ہی پیاری بات، اور فرمایا مجتہدین کی رہائش گاہیں مظلوموں کی آماجگاہ ہوتی ہیں۔ مظلوم مجتہدین کی رہائش گاہیں، علماء کی رہائش گاہیں اس زمانے کے مظلومین کی آماجگاہیں ہوتی ہیں، پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی دنیا دار بادشاہ کے سامنے اس مظلوم کی حمایت کر دیں تو بادشاہ رد نہیں کر سکتا۔ ایک نے لکھیا برطانوی سفیر نے لکھیا، اور یہ عظمت ہے جس کو لوگ اعتراف کر رہے ہیں، اور اسی مرکز تو لوگ دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دوبارہ حزب اللہ اور انقلاب ایران اور اس جیسے افراد نہ پیدا ہوں۔ یہ جمعہ دی مخالفت اور تقلیدی مخالفت کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے اصول کافی دی چھٹی جلد ہے، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام دا فرمان ذیشان موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا جڑا بغیر کسی عذر دے
ترے جمعے لگاتار چھوڑ دا فہو منافق، وہ منافق ہے۔ ترے جمعے لگاتار کیوں؟ جمعے تو بندہ بہندا اپنے معاشرتی اصلاحی تمام معاملات ڈسکشن ہوندے اور اپنے علاقے دے مومنین دی زیارت ہوندی، علماء دی طرفوں کوئی پیغام ملدا مقصد دی طرفوں، جس دے نال انسان دے اندر شعور اور بیداری آندی۔ دشمنے چاہندا کہ نہ انہاں دا جمعہ ہوئے اور نہ ہی تقلید ہوئے۔ اسی مکتب واسطے ہی اتنی زیادہ قربانیاں دیتیاں آل محمد نے۔ اور میں اسی وجہ تو کیونکہ ساڑھے قبلہ بزرگوار سید منظور حسین شاہ صاحب نقوی خود 2 مدرسیاں دے بانی، ڈھیر ساری مساجد دے بانی، ڈھیر ساری انہوں نے خدمات اور انہاں جملیاں دا ثواب انہوں دی روح ارسال ہوئے اور اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے۔ یہ سارے گل اے گلستان انہوں دے آباد کیتے ہوئے، انہوں دے واسطے اے رحمان اللہ ذخیرہ آخرت قرار فرمائے۔ اس دین دے سادات دا، علماء دا، مومنین دا سب دا خرچ ہویا، لیکن جتنا خرچ ہویا نا کربلا حسین دا اتنا کسی دا نہیں ہویا۔ اپنی قیمتی تو قیمتی چیز مال حسین دیتا، اولاد حسین دیتی۔ میرے بھائی قمی صاحب پہلے پڑھ گئے، حسین کربلا اولاد دیتی، لیکن میرے قبلہ بزرگوار ملک صاحب دا جملہ اللہ انہوں نے نصیحت عطا فرمایا حسین بھیناں دیاں چادراں دیتیاں، صرف بھیناں دیاں چادراں نہ دیتیاں بلکہ قبلہ فرماندے رہندے حسین دیاں بھیناں دیاں ننگیاں سراں نے او کام کیتا جڑا جواناں دیاں شہادتاں بھی نہیں کر سکیاں۔ جتھے کربلا چھپی ہے اس کربلا نو محفوظ کیتا علی دیاں دھیاں دیاں ننگیاں سراں نے۔ کوئی پوچھے آنا جو کربلا اچ کیا ہویا، علی دیاں دھیاں دسینیاں کربلا اچ ظلم، اور پھر انج مسلمانہ ماریا علی دیاں دھیاں، انج ماریا جس مقام تے دن رات دے ٹائم کسی نبی دے پتر بہنا گوارا نہ کر دے، اتھے دن دے ٹائم علی دیاں دھیاں نو بہنا پیا، اس دین دی خاطر، اس مکتب دی خاطر۔ اور یہی وجہ جو جد ولیاں نہ قیدہ نبھا کے مدینہ دے باہر آئیں، سید سجاد نے خیمے لوائن، صاحب فرسان الحجاج شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ایک وین لکھیا جو پتہ لگا نا امام سجاد علیہ السلام نے بھیجیا بشیر بن جزنم نو، یبن جزنم رحم اللہ اباک لقد کان شاعرا فینا، اے جزنم دا پتر بشیر اللہ تیرے تے رحمت نازل کرے، تیرا بابا ساڑی محبت دا شاعر آئی، ساڑی محبت شعر پڑھدا ہے، کوئی تین بھی آندن؟ آدھا ہاں مولا میں آندن۔ امام سجاد علیہ السلام فرمایا ہے بشیر وانج کے مدینے دی گلیاں اعلان کرنا ساڑی غربت دے، ساڑی مظلومیت دے، انج اعلان کر لوگ خود سمجھ بنجن۔ بشیر بن جزلم مدینے دی گلیاں گئے اور اعلان کیتا نا یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا، اے مدینہ دے واسیو مدینہ راہ دے قابل نہیں رہا، کیوں؟ وارثان مدینہ کربلا مارے گئے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا، اے مدینے دے واسیو وارث مدینہ فرزند رسول کربلا مارے گئے۔ ہر کسی یہ اعلان سنیا، محمد حنفیہ نے سنیا، جلدی دے نال دوڑ کے آئے اتھے جتھے امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیتا خیمے دے کول، پہلا سوال کیتا نا صاحب فرسان الحجا اور ایک سعودی عالم دین ہیں سمرات الآباد انہوں دی کتاب ہے، اس دے بچ یہ روایت موجود ہے۔ سوال کیتا محمد حنفیہ نے، اے سجاد میں دس تسی انہ جو زینب کیڑی ہے، بسم اللہ اے سید سجاد میں دس تسی انہ جو زینب کیڑی ہے۔ صاحب سمرات الآباد لکھتے ہیں ڈھیر رنن۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا چاچا حنفیہ تو صرف حالت بیک کے رو پیاں، اے کاش کربلا ہو میاں،
ویکھیا میرے سامنے بطول دے گلستان تے لوٹی کیویں پئی، ویکھیا میرے سامنے میریاں پھوپھیاں کس طرح بھرا دی لاش چھوڑی۔ پھر قافلہ چلدا چلدا مدینے چ داخل ہویا، ختم کراں آئے مسجد نبوی دے دروازے تے، علی دیاں دھیاں نے 2 بین کیتے۔ پہلا بین یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا بالحسرات والاحزان جئنا، اے نانے دا شہر سن قبول نہ کر اسی اجڑ کے والا ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اے نانے دا شہر اسا وسن دے قابل نہیں رہیاں، جداں گئیاں ساڑھے ایک پاسے اکبر آئی، دوجے پاسے عباس آئی۔ نانا جداں ولیاں اکبری ماریا گیا ہے، قاسمی ماریا گیا ہے، اونو محمد ہی مارے گئے، ناگلا وین نانا تو پیو ہے میں دیا، نانا ابو سفیان دیا نوہاں تے دیا نرم بستریاں تے سمدیاں ہیں، میں تے جے شریف دی دیو کہ مٹیاں تے سمدی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔